گورنر خیبر پختونخوا کے لیے کیا آپ کا نام فائنلائز ہو گیا؟ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 ناموں کے اوپر غور کر رہی تھی اور خبریں کہ آپ کا نام شارٹ لسٹ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوا. پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر کا, تو ابھی تک ایسا کوئی انفارمیشن ہے. فائنل خبر آ جائے گی پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ لیڈرشپ کب وہ کر دی ہے, کوئی ایسی جلدی ہمیں نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب کیونکہ سندھ کی وزٹ پہ تھے, آج واپس اسلام آباد پہنچے, چیئرمین صاحب کراچی میں, تو ہو جائے گا چند دنوں میں, دیکھتے ہیں کیا. سر اگر آپ بن جاتے ہیں تو پھر وفاق اور صوبے میں بیلنس برقرار رکھ سکیں گے؟ ویسے دیکھیں میں بنتا ہوں یا پارٹی کا کوئی اور شخص ہمارا بنتا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ فیڈرل اور پروونس کے درمیان ایک ایسا برج کا کردار ادا کریں, کیونکہ ہمارا صوبہ جو ہے جس سے میرا تعلق ہے, اور جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی جو حکومت ہے, وہ دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا صوبہ ہے. ہم نے کمٹمنٹ کی ہے فارمر فاٹا کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم 100 ارب سالانہ خرچ کریں گے. اس وقت بھی دہشت گردی وہاں پر ہے, اس کے خلاف جنگ بھی لڑنی ہے. ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں, اور جب تک آپ کی فیڈریشن کے ساتھ, جیسے ہم پہلے سی ایم نے بھی بات کی کہ ہمارے جو رائلٹی کے پیسے ہیں جو ماضی میں انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. جب عمران خان وزیر اعظم تھا, ایک وزیر اعظم نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ میرے یہ پیسے ہیں صوبے کو اپنے دینے اور دیں. اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی, لیکن چلو اب بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اچھی بات ہے. ہمارے صوبے کے جو وسائل کے جو رائلٹی کے جو پیسے ہیں اس کی بات ہے, ہمارے صوبے کی ترقی کی بات ہے, چاہے ہماری حکومت ہو. اسی لیے تو بیلنس کا پوچھ رہی ہوں نا کہ علی امین گنڈا پور کی جو شخصیت ہے, آپ کا تعلق بھی ڈی آئی خان سے, آپ ان کو بھی جانتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شخصیت ہے یا جو بھی پارٹی ہے صوبے میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی ترقی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو مل کر کام کرنا پڑے گا. اگر ہم مل کر کام نہیں کریں گے, اس لڑائی میں ہمارا صوبہ ایسے نہ ہو کہ اور پیچھے چلا جائے. لہٰذا یہ چیزیں, سیاست اپنی جگہ پہ ہوگی, جلد سے اپنی جگہ پہ ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شاید بات ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں, یہ ایک اچھی بات ہے. ہم جلد سے الیکشن یہ چیزیں باہر کرتے رہیں گے, ڈائلاگ سلطان رائے والے بھی بولتے رہیں گے, لیکن جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے یا صوبے کی ترقی کی بات آتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر کام کرنا ہے. سر آج پارلیمنٹ میں آپ کو کیوں اعتراض تھا؟ جو 7 آرڈیننس ہوئے, نوید قمر صاحب نے کافی اعتراض اس کے اوپر کیا ہے, تو کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں اس پہ آرڈیننس آئے, اس پہ ہمارا یہ اعتراض تھا کہ حکومت کے ہوتے آرڈیننس نہیں ہونے چاہیے. پارلیمنٹ موجود ہے, اسمبلی موجود ہے, ہمیں یہ چیزیں جو ہے اگر ہم نے سارے آرڈیننس ہی کرنے ہیں, قانون سازی ہونا چاہیے نا, تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے آرڈیننس کے ذریعے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بغیر اعتراض ہے, پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اعتراض تھا. ہم نے یہ بھی تجویز دی, خورشید شاہ صاحب نے ایک پوائنٹ آف آرڈر بات کی کہ 2008 سے 13 سے 18 اور 18 سے 23 اس اسمبلی کے بھی جو ہے آپ نکالیں. اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ بتائیں کہ کن 5 سالوں میں کتنے آرڈیننسز آئیں, کس کے دور میں سب سے زیادہ آرڈیننس آئیں. اس چیز کو نہیں ہونا چاہیے, ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے, آرڈیننس سے بات نہیں کرتے. اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم ہمیشہ حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے, تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے. اب یہاں تو تنقید اتنی تھی, انہوں نے اتنے نو سیکھ لیا کہ غزہ پہ جب تحریک شروع ہوئی اس پہ بھی نو کر دیا انہوں نے. بعد میں ان کو سمجھایا گیا کہ یار بھائی یہ فلسطین کی بات ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. مان گئے پھر بھی ایک دو آواز نو کی آنا شروع ہو گئی. ہم نے کہا یہ تو یونینمس ریزولوشن ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن اور پوری نیشن اکٹھی کھڑی ہوتی ہے. بالکل ہاں ٹھیک. اچھا سر, یہ جو مخصوص نشستوں کی ہم بات کر رہے تھے, کنڈی صاحب کیا خیال ہے کہ یہ کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں ملنا ان کا حق ہے, چونکہ کہیں بھی آئین میں یہ نہیں لکھا ہے کہ پارلیمانی جماعت وہ ہوگی جس نے الیکشن لڑا ہو. آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں پرسوں اس پہ تھا, کیا نام ہے, پشاور تھا. پہلے تو یہ تھے ان کے وکیل اس وقت دونوں موجود نہیں تھے, آئے ہی نہیں اپنے کیس پر بھی تھے. پھر جب میڈیا پہ اس پہ بات چیت شروع ہو گئی, پھر ان کے وکیل کل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے, اور ہمیں مس کمیونیکیشن ہو گئی. اب وکیل کو بھی پتہ نہیں کہ میری تاریخ کب ہے اور اتنے امپورٹنٹ کیس ہے. پہلے آئے ان کے اعظم سوادی صاحب, انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں ہمارے وکیل پہنچ رہے ہیں. پھر پتہ چلا کہ وہ روانہ نہیں ہوئے, اور جو بھی ہے واٹ ایور مس انڈرسٹینڈ جو بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے آپ پہلے ہی آپ نے اپنے وکلاء کہیں, اپنی ٹیم کہیں, انہی کی وجہ سے آپ نے مارے کھائی ہیں. چاہے آپ بین ہوئے, چاہے آپ کا نشان چلا گیا, چاہے آپ کسی سیٹیں چلی گئی. آپ کوئی اور ایسی جماعت دیکھ لیتے جس کے پاس جنہوں نے کم از کم خواتین کی لسٹ جمع کریں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, وہ اپنی پارٹی کو مان ہی نہیں رہا تھا, انہی کے ساتھ اس نے اپنی پارٹی جوائن کی. وہ اور نہ انہیں کوئی ریزرو سیٹیں جمع کرے, نہ انہیں نومینیشن پیپر جمع کرے. اب کہتے ہیں اخلاقی طور پر ہمارا بات ہے. اگر اخلاقیات کی بات آتی ہے تو بہت زیادہ چیزیں اخلاقیات کی اور بھی ہیں, صرف ایک بات نہیں ہے. آپ کے لیے اخلاقیات اور ہمارے اخلاقیات نہیں ہوں گے, پھر بہت سی اخلاقیات کی اور باتیں, پھر اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو جاتی. اب کیونکہ عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے, کورٹ نے,
عدالتیں آزاد ہیں، یہ بھی کہتے تھے ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. فیصلہ درست ہے سر مخصوص بالکل- نشستوں کا؟ بالکل درست اب ہے. وہ جو مخصوص نشستیں جو ان کو نہیں ملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کو پارٹی ملیں نہیں گی. تھی، یہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں، ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی. سر وہ اب پھر انہوں نے جو وہ آ تو گئے نا. اب اگر آپ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں نا، یہ آزاد ایسی سے الیکشن لڑے، ان کے پاس کوئی پارٹی سگنل نہیں تھا. ٹھیک، جس پہ ان کا دعویٰ تھا، میں دعوے کی بات کر رہی ہوں جو ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. اب کہے کہ میں نے زمین پہ قبضہ کر لیا، میرا دعویٰ دیکھیں انہوں نے آزاد ایسی سے الیکشن لڑا، کسی ایک سمبل پہ نہیں لڑا، کوئی ایک پارٹی نہیں تھی. بعد میں یہ آزاد کا گروپ شامل ہوا ایک پارٹی میں جس کا اپنا سربراہ بھی ان کے سمیت شامل ہوا.